بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا۔ ان دونوں خواتین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ اور وائلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، بس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئی، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی کہ دوزخ میں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنے قوم کے بدعمال لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جبارین کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے ان دونوں نیک بندوں کا حق ادا نہیں کیا، یعنی ان دونوں نے زنا نہیں کیا تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی مجنون ہے، یہ اللہ کا نبی پاگل ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے مہمانوں کا بتایا تھا کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ یہ اس کی خیانت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے خواہش جاری کی کہ وہ ان کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ قوم انتہائی بدکار تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو بدکاریوں سے بچانا ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں کافی مشکلات آ چکی تھیں۔ لوگوں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی کہیں ہوں گے۔ وہ فرشتے کم عمر لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ انہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اس قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کریں جب تک کہ ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی بدفعلیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بہت مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان مہمانوں کی حفاظت کی جا سکے، مگر افسوس کہ ان کی بیوی بھی ان کی قوم کی جیسی تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت اور ان کی نیک صحبت میں رہنے کے باوجود بھی ان تمام چیزوں سے کوسوں دور تھی، مگر اس پر ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ تمام عمر منافق ہی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے، اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہی تھی۔ آپ نے بتایا تھا کہ کوئی شخص بھی بستی کی جانب نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا، سب لوگ عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے ہوئے بستی کی طرف دیکھا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ بس قوم کے لوگ
حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر جب آئے اور اونچی آوازوں سے کہنے لگے، اے لوط، وہ کم سے لڑکے جو تمہارے ہاں مہمان بن کر آئے ہیں تم ان کو ہمیں دے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ لیکن اس قوم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی کیونکہ وہ بدکار قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکنے کی بہت کوشش کی اور دروازہ بند رکھا، لیکن وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب صورتحال زیادہ خراب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ تو پھر ان فرشتوں نے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنا پر ان کے منہ پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، نہ تو ان کی جگہ باقی رہی نہ ہی اس کا کوئی نشان باقی رہا۔ وہ سب دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں، اور جب اس قوم پر عذاب نازل ہو تو کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ جب لوط علیہ السلام جب شہر سے روانہ ہونے لگے تو ان کے ساتھ بیٹیوں اور بیوی بھی تھی۔ جب وہ شہر سے باہر نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، اور اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان پر عذاب کا پتھر آ کر گر گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو شریعت لے کر آئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کا دستور متعین کیا جس کا نوح کو حکم دیا گیا تھا اور جس کی آپ کی طرف وحی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 950 سال رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا ہماری نگرانی میں، اور ہمارے حکم سے وہ کشتی بنائیں، اور حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے کشتی بناؤ۔ اور پھر نوح کو کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، اور اس کو چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کشتی میں سوار ہونے کو کہا، اور اس نے اور اس کی بیوی نے انکار کیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور محفوظ رہوں گا، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا، اور کشتی کو جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کی اور مومنوں کی خفیہ خبریں سن کر دشمنوں اور کافروں کو بتایا کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہیں، ان کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو ایک کشتی میں سوار کیا، لیکن اس کی بیوی اور ان کا بیٹا سوار نہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ بھی سوار ہو جاؤ، یقیناً جو آج اس کشتی میں سوار ہو گیا وہی نجات پائے گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے نے بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر نجات حاصل کر لیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس انتظار میں کھڑے رہے کہ شاید ان کی سوچ اور فکر اور ارادہ بدل جائے اور یہ سوار ہو جائیں۔ آواز قدرت آئی، اے نوح، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، وہ میرا بیٹا ہے، میرا دل اس کے لیے پریشان ہے۔ آواز قدرت آئی، اب تم اس کی فکر نہ کرو، اب وہ اہل ایمان والوں میں سے نہیں ہے، تم سوار ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی وائلہ طوفان میں غرق ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی ہے، بس ہم نے ان کو لوط علیہ السلام کو اور ان کی اہل خانہ کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، سو آپ دیکھیں گے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔
پہلے فرمایا کہ خدا نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے نوح کی بیوی کی، اور ایک مثال بیان کی ہے لوط کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے دوست صالح بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی۔ لیکن دونوں بیویوں نے ہی اپنے نبیوں کے ساتھ خیانت کی، اور وہ دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی رہیں اور ان کے گھروں کے راز انہیں بتاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح صحبت اختیار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔